پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بے شک وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات اور احادیث سے آپ کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن یاد بن مہلیل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب کیا۔ آپ پوری زمین پر پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو قلم سے لکھنے کا طریقہ اور حکمت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے یہ سب لوگوں کو بھی سکھایا تھا۔ پیارے دوستو، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت ہی طویل قد اور بہت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ خاموش رہنا پسند کرتے تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک بہترین اور عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جہاد کو نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی اولاد سرکش اور نافرمان ہو گئی تھی، اور وہی برائیاں جب حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگیں تو آپ علیہ السلام نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، جو قوم قابیل سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ اس دوران آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک مرتبہ ابی ابن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی اس سورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ابی ابن کعب نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جتنے روزانہ نیک عمل کریں گے اس کے برابر میں تم کو روزانہ اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر بہت لمبی ہو جائے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا دوست تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی عزرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دیں تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام میرے ساتھ چلیں اور ہم دونوں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے اور فرشتہ آپ کو لے کر آسمان کی طرف اڑا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ پیارے دوستو، فرشتے نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پر ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ پاک نے حکم دیا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، اور میں ابھی تک اسی سوچ میں تھا اور خود سے سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔
پیارے دوست، شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔